ہمارا اشرا جو ہے ذوالحجہ کا اشرا شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ ذوالحجہ کی گزری. عام طور پر ہمارے یہاں ذوالحجہ کے اس اشرے میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ، دھیان اور اہتمام ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں. جو لوگ جاتے ہیں حج وغیرہ میں وہاں تو وہ سب کرتے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر رہ کر حالانکہ اس اشرے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور بہت سارے وہ اعمال ہیں جو اس اشرے میں انجام دیے جاتے ہیں. ہم لوگ فارغ ہوتے ہیں، فرصت سے ہوتے ہیں، موقع ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. تو کل ہمارے یہاں خطبے میں ہمارے خطیب نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا تو مجھے بھی خیال آیا کہ بھائی میں آج کی اس مجلس میں اس کے مناسبت سے جو کچھ چیزیں جو ہے وہ پیش کروں. چنانچہ یہ اشرِ ذوالحجہ کے متعلق ایک تو قرآن پاک کی جو آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی. یہ 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر در منصور کے اندر یہی کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. مفسرین نے اس آیت کریمہ میں 10 راتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی. احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے اشرے میں ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کرے اس اشرے میں تو ویسے تو نیکی ہونے کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہوتی ہی ہے، لیکن اس اشرے میں نیکی کا کوئی بھی کام جب بندہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے. 1 سال کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر. بہت بڑا ثواب ہے. یہ 10ویں کا نہیں رکھیں گے، 9 تک ہے ہر دن کا روزہ. اور ہر رات کا قیام یعنی شب بیداری لیلۃ القدر کے قیام کے برابر. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں عبادت کا اور اسی طرح ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے. اس لیے جب ایک روزہ سال بھر کے روزے کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس اشرے کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے. یعنی اس اشرے کا ہر دن 10,000 دنوں کے برابر، اتنا عبادت کا ثواب ملا گا اس کو. ایک حدیث میں ہے کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل ہے اس اشرے ذی الحجہ سے اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے. بس خصوصیت سے کثرت رکھو اس میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر ذکر اللہ کے دن ہے. یہ بھی یاد رہے ان دنوں میں تکبیر اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر حضرات صحابہ حضرات تابعین کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. ذی الحجہ کی پہلی سے لے کر عید تک اور ایام تشریق تک چلتے پھرتے. بعض حضرات کا تو خود امام بخاری نے بخاری شریف میں عمل نقل کیا ہے بعض حضرات کا کہ وہ باقاعدہ جو ہے گلیوں میں نکلتے تھے اور زور سے تکبیر، وہی تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا بہت کثرت اس میں تحلیل بھی آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے اور تکبیر بھی آ جاتی ہے، دونوں چیزیں. تو اس کو کثرت سے چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. السلام کے ہاں اس کو بڑی پابندی سے یہ حضرات کرتے تھے ان دنوں میں کہ ایام معلومات. آج بھی امام صاحب نے جو ہماری
عشاء کی نماز میں قرات پڑھی فلیذکر کیا ہے آئے ہاں وذکر اللہ فی ایام معلومات. یہ ایام معلومات کی تشریح میں انہی ایام کو بتلایا گیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کو بھی چلتے پھرتے اس کی عادت ڈال لو ان دنوں میں. یہ ایام اور تشریق کی جو ہے ایام تشریق میں تکبیر جو ہر نماز کے بعد ایک پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9ویں ذی الحجہ عرفے کے دن کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں. 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں ان چاروں دنوں کی تو 5 نمازیں تو 20 یہ ہو گئی. اور 13ویں کی 3 نمازیں فجر ظہر اور عصر. ان 23 نمازوں کے بعد سلام پھیر کر کے یہ تکبیر چاہے اکیلا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. عورتیں ذرا پست آواز میں مرد درمیانی آواز سے. امام بھول گیا اور تو بھی مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ واجب ہے وہ واجب. اور یہ جو چلتے پھرتے پڑھی جائے گی وہ سنت اور مستحب قرار دی گئی ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو. کثرت سے اس تکبیر کو پڑھا کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. حضرات فقہا نے ان دنوں کے روزوں کو مستحب اور شب بیداری کو مندوب فرمایا ہے. نور الرضا میں یہ مسئلہ لکھا ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان ایام کے روزوں اور راتوں کی عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے اور ان دنوں میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل یہ بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے. عرفہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت. ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں. اس دن کے اس کے عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں. اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن حج کے ارکان کی معرفت ہوئی تھی یا اس وجہ سے کہ اسی دن آپ کو اس بات کی معرفت ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال یہ 9ویں تاریخ اس کے روزے کا تو بیان حضور اہتمام کرتے تھے. یا اس کی فضیلت اس دن کی فضیلت میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن مستثنا ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو, بہت راندہ ہو رہا ہو, بہت حقیر ہو رہا ہو, بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ عرفہ کے دن میں اللہ پاک کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا, بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے. جو ہر ایک کے لیے ہم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجی وہاں میدان عرفات میں قیام پذیر ہے وہی اس کا اہتمام کریں. ایسا نہیں, بلکہ ہمیں بھی اپنی اپنی جگہ پر عرفہ کے دنوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ سے مانگے. نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے. عرفہ کے دن کی شان اس سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرات انبیاء کا اکرام میں نے وہ جہاں روزے کا بیان آیا تھا اس دن کیا کیا بڑے بڑے واقعات پیش آئے وہ بتلائے تھے. اب عرفہ کے دن کے اعمال. روزہ, اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. نیز ایک حدیث میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. اب ترغیب بتائیں لوگ 27 رجب کے روزے کو 1000 ہی روزہ, حالانکہ وہاں کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں اور جہاں ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ترغیب و ترہیب میں عرفات کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ 1000 روزوں کے برابر کا ثواب آیا ہے. ویسے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے معاف ہونا یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے, سب سے زیادہ صحیح روایت ہے. تو اس کا اہتمام, بلکہ بعض حضرات اس سے استنباط کرتے ہیں کہ گویا اس سے آپ کی زندگی کا 1 سال بڑھ گیا.
آئندہ سال کے گناہ تو اسی وقت معاف ہوں گے جب آئندہ سال ملے بھی آپ کو. تو بہرحال اس سے گویا ہماری ویزا بھی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. اچھا روزہ عرفہ کے روزے میں کے متعلق کتب فقہ میں اس کا مسنون ہونا لکھا ہے. اچھا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن دعا کا ہے. تو ایک تو عرفہ کے دن جو ہے روزہ, دوسرا دعا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الدعا یوم عرفہ کی دعا ہے, اور افضل وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور حدیث ابو ہریرہ میں لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر بھی ہے. علامہ باجی مالکی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ثواب کے اعتبار سے بڑی اور قبولیت کے بہت قریب ہے, اور احتمال ہے کہ یہ اسی دن کے لیے خاص ہے, اور یہ بھی ہے کہ حاجی کے لیے خاص ہے. بہرحال ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر تکبیرات تشریق کو بتلایا ہے جو ابھی میں نے کہا. تو جو ایام تشریق ہیں وہ یعنی 9 تاریخ سے لے کر کے 13 کی یہ اثر تک اس کا بھی اہتمام ہو. عید الاضحیٰ کی رات, یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہے, اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے, اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. اب دل کب مریں گے؟ فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا. یا ممکن ہے سور پھونکے جانے کے دن مراد ہو کہ اس دن اس کی روح بے ہوش نہ ہو. بہرحال یہ عید کی رات میں بھی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے اہتمام. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہوگی. ایک تو 8ویں ذی الحجہ کی رات, ایک 9ویں ذی الحجہ کی رات, ایک 10ویں کی رات, اور ایک عید الفطر یعنی رمضان کی عید کی رات, اور ایک 15ویں شعبان کی رات. فقہاء نے بھی ان راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے. بہرحال اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اور قربانی کے دن ہیں تو قربانی کا بھی, ویسے قربانی کے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے ایک نصاب تو ہے زکوٰۃ کا جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر قربانی بھی واجب ہے, صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اور ایک اس سے کم نصاب ہے جس میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی زائد سامان گھر میں موجود ہے چاہے وہ تجارت کا نہ ہو. عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں وہ شو کیش کے نام سے لوگ ایسی چیزیں, عورتیں تو رکھتی, مرد نہ کہے تو بھی عورتیں تو کچھ چیزیں ایسی رکھتی ہیں. ایسے برتن جن کا سال بھر میں یعنی روزانہ استعمال, کبھی سال میں 1-2 استعمال ہو اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. روزانہ جو استعمال میں نہیں آتی وہ چیزیں تو عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں روزانہ استعمال میں نہیں آتی. ایسی چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کی قیمت اگر لگائی جائے تو وہ 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اور دیکھو بہت سے لوگ, اکثر لوگ وہ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے. لیکن انہی کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ واجب ہے میرے اوپر, تو قربانی بھی واجب ہے. نہ قربانی نہیں میرے اوپر. ارے بھئی تیرے باپ کا مسئلہ ہے گھر کا. گویا اس نے اپنے جی سے طے کر لیا کہ صدقۃ الفطر تو میرے اوپر واجب ہے اور قربانی واجب نہیں ہے. بھائی تم یہ مسئلہ کہاں سے لائے, کون سی پوچھو نا. جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں اور کتابوں میں جو لکھا ہے, تو نے یہ طے کر لیا کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اور قربانی واجب
نہیں ہے، کسی کتاب میں ایسا ہو تو بتاؤ۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ خود یہ کہہ کر کے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کو قربانی بھی تو ادا کرنی چاہیے، سمجھایا کہ نہیں؟ تو قربانی میں پورا بکرا نہ صحیح تو ایک حصہ، اب آج کل ایک حصہ 1000 کا اگر ہے 1200 کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آسانی سے آدمی ایک حصہ رکھوا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو واجب ہے ادا کرنا چاہے، خاص کر کے عورتوں کے پاس چھوٹے موٹے زیورات ہوتے ہیں، کچھ نقدی بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اتنا ہو جاتا ہے جس پہ قربانی ہو۔ اب یہ عورتیں بھی یوں سمجھتی ہیں کہ ہمیں قربانی، وہ تو سوچتی ہیں کہ قربانی بھی ہمیں دینی ہے، وہ جو کچھ ہے ہمارے میاں کر رہی ہے۔ ارے بھائی میاں اگر کر لیتے ہیں تو ان کا احسان ہے، اور وہ بھی شوہر باقاعدہ اجازت لے، کس سے؟ جنا عورت یوں کہے کہ میری قربانی آپ کر دی، اس کے کہے بغیر کر دیا ہے تو اس سے ادا ہوتی نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ قربانی جو ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور احناف کے نزدیک تو یہ واجب ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آتا ہے، من وجد ساعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی میں قربانی کی طاقت ہے اور اس کے باوجود اس نے قربانی کی نہیں، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، حضور فرماتے ہیں۔ تو بہرحال احناف کے نزدیک تو یہ واجب ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام۔ تو بہرحال یہ دن جو ہیں، ان دنوں میں ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور تکبیر تحلیل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، روزہ جو لوگ آسانی سے رکھ سکتے ہیں وہ روزوں کا اہتمام کریں، رات کی عبادتوں کا اہتمام کریں، اور جن پر قربانی وغیرہ واجب ہے وہ قربانی کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں گے۔ یعنی یہ سلسلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسلاف کے زمانے میں ان دنوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں اس کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے وہ توجہ دی نہیں جاتی، اس کی طرف بھی خصوصی توجہ، جب ایک ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر، اور ایک ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر حدیث میں آیا، ترمذی کی روایت ہے، تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اس کی توفیق اور سعادت